السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو املا کے متعلق قواعد چل رہے ہیں۔ آج بھی اسی ترتیب سے چند قواعد آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ترتیب میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ عربی کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو حرف جر با، حتی، علی اور فی کے ساتھ مرکب ہو کر اردو میں بولے جاتے ہیں، جیسے بالفرض، بالطبع، بالمقابل، فی الحال، بالفعل، بالمشافہہ، حتی الامکان، علی التواتر، علی الاتصال، علی ھذا القیاس وغیرہ۔ ان الفاظ کا جو الف ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے، لیکن اسے لکھنا چاہیے، اور ان مرکبات کی حیثیت اردو میں مفرد لفظ کی سی ہے۔ یہاں بعض حضرات نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جیسا سنو ویسا لکھو، یعنی جیسے ہم کو سنائی دے رہا ہے ویسے ہی لکھنا ہے۔ تو جو حروف ہم کو سنائی نہیں دے رہے، یعنی جن حروف کی آواز نہیں آ رہی، اسے کیوں لکھا جا رہا ہے؟ یہ اصول بعض حضرات نے بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ فی الحال، فی الوقت، بالمقابل اور بالطبع، ان جیسے الفاظ کو الف کے بغیر لکھنا چاہیے، جیسے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے اردو املا میں کئی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ اس اصول کے مطابق خوش، خواب، خود، خواہش، ان الفاظ کو بغیر واو کے لکھنا ہوگا، اس لیے کہ بغیر واو کے ہی ہم کو سنائی دے رہا ہے۔ ایسے ہی تعلیم، تعظیم، معلوم، شمع، ان الفاظ کو عین کے بجائے الف سے لکھنا ہوگا، اس لیے کہ عین کے بجائے الف ہی سے ہم کو سنائی دے رہا ہے۔ ایسے ہی عبد الصمد، عبد الرشید، عبد الوحید وغیرہ سے الف لام یا صرف الف حذف کرنا ہوگا، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسا سنو ویسا لکھو کا اصول کلی طور پر کارآمد نہیں ہے، اس لیے مرکبات کو اصلی صورت میں لکھنا چاہیے۔ ایک اور قاعدہ ہے عربی کے متعلق کہ عربی کے بعض مرکبات جو اردو میں عام ہو چکے ہیں، ان کو الف کے ساتھ لکھنا چاہیے، جیسے عبد اللطیف، عبداللہ، ما بہ الامتیاز، درس القرآن، ما فی الضمیر، فقید المثال، ساقط الاعتبار، نصف النہار، آخر الذکر، اظہر من الشمس وغیرہ۔ یہ الفاظ اگرچہ عربی میں ہیں، لیکن اردو میں مشہور ہو چکے ہیں، تو اردو میں مشہور ہونے کی وجہ سے ان کو عربی ہی کی طرح بالکل لکھنا چاہیے، اس میں ذرا برابر فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ عربی میں چھوٹا سا الف جو یا پر لکھا جاتا ہے، وہ صرف یا کے ساتھ خاص نہیں ہے، کبھی دوسرے حروف پر بھی لکھا جاتا ہے، جیسے اسماعیل، اسحاق، سلیمان۔ لیکن ان حروف پر جب وہ لکھا جاتا ہے تو اس کا نام الف مقصورہ نہیں ہوتا۔ الف مقصورہ اس الف کا نام اس وقت ہوگا جب وہ یا کے اوپر لکھا جائے۔ تو بہرحال ان حروف پر جب یہ الف چھوٹا سا لکھا جاتا ہے، اب یہ الفاظ جب اردو میں استعمال ہوں تو وہاں چھوٹا الف نہیں لکھا جائے گا، بلکہ پورا الف لکھا جائے گا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل، اسحاق، سلیمان وغیرہ۔ ایک اور قاعدہ، عربی کے بعض الفاظ کی جمع فعالہ کے وزن پر آتی ہے، جیسے صحرا سے صحارا، دعویٰ سے دعاویٰ، فتویٰ سے فتاویٰ، اور یتیم سے یتامہ۔ ان کے املا میں الف کو یا کے اوپر اسی طرح رہنے دینا چاہیے جیسے عربی میں آتا ہے، کیونکہ یہ واحد کی جمعیں ہیں اور ان سے ایک خاص وزن کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے، اور اس واسطے بھی کہ اس نوع کے الفاظ صرف چند ہی ہیں، اور ان کا استعمال علمی اور ادبی زبان کی بہت اونچی سطح پر ہی ہوتا ہے، اس واسطے اس الف کو باقی رکھنا چاہیے، اس الف کو پورے الف کے ساتھ لکھنا نہیں چاہیے۔ آج بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔